اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت القدم القدسیہ کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، آداب زندگی۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواہشوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد ہے زندگی کے اندر جسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگی ہوئی ہے اور آگے سے آگے، آگے سے آگے، اوپر سے اوپر سوچتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے کہ زندگی کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر ایک سیٹسفیکشن کا لیول نہیں آتا، طمانینت، اطمینان اور طبیعت کے اندر ٹھہراؤ اور قرار یہ نہیں آ پاتا۔ خواہشات کا پیالہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے خواہشات کی پیروی اور اس کے پیچھے پڑنے سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں جو ہے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ بہت ساری وہ باتیں جو آج سے 8-10 سال پہلے میری سوچ میں، میرے وہم میں، میرے گمان میں تھیں، آج وہ میری زندگی میں ایڈ ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہے۔ رکن مجلس مدنی چینل ہے، نام ہے ان کا امجد عطاری، بڑے پیارے آدمی ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی۔ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے، ہم آج جس لیول پر ہیں، ہم آج بھی پریشان ہیں، آج سے 10 سال پہلے بھی کیا تھے، کچھ اسی طرح کے پریشانی کے ملے جلے انداز کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آج سے 10 سال پہلے ہم کیا چاہتے تھے۔ لسٹ بنائیں گے تو اس لسٹ کو بنانے پر اندازہ اس بات کا ہو جائے گا کہ اس میں سے کئی چیزیں میری زندگی میں شامل ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ مجھے ان کا احساس نہیں ہے، مجھے ان کا خیال نہیں ہے، مجھے ان کا ادراک نہیں ہے، ان کی ریئلائزیشن نہیں ہے، اس وجہ سے میں آج بھی کیا ہوں، پریشان ہوں۔ جس طرح پہلے میری زبان پر شکوہ و شکایت تھا، آج بھی میری زبان پر کیا ہے، شکوہ و شکایت ہے۔ تھوڑا اس کو بھی ڈائیورژن لگانے کی ضرورت ہے۔ کسی کہنے والے نے ایک بات کہی اور بڑی اچھی بات کہی کہ ہم اپنی زبان کا پازیٹیو استعمال جو ہے وہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حج کی سعادت ہے، عمرے کی سعادت ہے، اللہ نصیب فرمائے، ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ تو ایک آواز زبان پر ہے کہ حج مہنگا ہو گیا ہے، حج مہنگا ہو گیا ہے، حج مہنگا ہو گیا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ دیکھیں یہ باتیں اگر ہم کرتے رہیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یا تو سستا ہو جائے گا، سستا تو نہیں ہوگا۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ ہم یہ اپنی زبان پہ لے آئیں، یا اللہ حج کرا دے، یا اللہ حج کرا دے، یا اللہ حج کرا دے۔ تو یہ زبان پر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ فریاد کرے گا، التجا کرے گا، تو کوئی اسباب بھی بن جائیں گے۔ اللہ خالق الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال زبان پر ایک شکوہ و شکایت سے ہٹ کر اللہ کا ذکر بھی آئے، شکر کا پہلو بھی آئے، اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ خواہشات پوری ہونے کا جو مقام اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے، وہ مقام تو جنت ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔
خواہشات جو پوری ہوں گی بندے کی یہ جنت میں پوری ہوں گی، اور دنیا میں یہ ہے کہ کچھ مل جائے گا کچھ نہیں ملے گا۔ کسی بادشاہ سے جو ہے وہ اس کے وزیر کا مکالمہ ہو رہا تھا حضور، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہماری رعایا میں جو شخص جو خواہش کرے گا اس کی اس خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ بڑا بھاری ٹاسک ہے، یہ ہم پورا نہیں کر پائیں گے، یہ تو شاید ہم ایک بچے کی خواہشات بھی پوری جو ہے وہ نہ کر سکیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تجربہ کر لیں۔ ہو گیا، بچہ بلایا گیا، بچے سے کہا گیا ہاں پہ بچے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت دودھ منگوائیں۔ دودھ آ گیا۔ پھر پوچھا بچے سے ہاں بھائی کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ سلامت پانی منگوا لیں۔ پانی آ گیا۔ ہاں بھائی کیا چاہتے ہو؟ ان دونوں کو مکس کر دیں۔ مکس کر دیا گیا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ اب میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو الگ الگ کر دیں، دودھ الگ کر دیں اور پانی کیا کر دیں؟ الگ کر دیں۔ بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ تو خواہشات کی حضور پیروی کے اندر بندہ جب جاتا ہے تو اس کو اس کی ارننگ بھی بعض اوقات جو ہے وہ جو اس کی ضروریات کو یوں کہہ لیجئے کہ پورا کر رہی ہیں یا اس کی ضروریات کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں یا اس کھانے کو پورا کرنے کی کوشش ہی کر رہی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ارننگ ایسی ہے کہ جو ضروریات کو کیا کر رہی ہیں، اس کو پورا اگر پورا نہیں بھی آ رہا تو قریب قریب کچھ جو ہے وہ پہنچا ہوا لگا ہوا ہے۔ لیکن جب انسان ضروریات سے ہٹ کر خواہشات کو دل میں بسا کر ان کی پیروی کرنے کے لیے جب ان کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے تو بعض اوقات بڑی رقم جو کمانے والے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہی دکھائی دیتے ہیں۔ تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ جو ہے یہ 3 لاکھ روپے ہے یا 4 لاکھ روپے ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دے اور بس برکت ہو جائے اور اخراجات پورے ہو جائیں۔ یہ بھی معاشرے میں چیز موجود ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ لگتا ہے آپ کے خواہشات کی پیروی یہ ہماری رزق کو یوں بولیں کہ وہ اس کو چوستی اور کھینچتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری زبان پر یہ شکر کے کلمات ہیں ان کو ہم سے دور رکھنے میں ایک اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے، خواہش کا تعلق ہے اور مال کا تعلق ہے، تو وہ تو حدیث پاک میں اگر ابن آدم کے پاس ایک سونے کی وادی ہوگی نا تب بھی وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ دوسری بھی ہوتی۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ انسان کی جو خواہش ہے نا وہ کبھی فنا نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ فنا بولوں کم بولوں، اس کی وہی خواہش ہے نا کم نہیں ہوگی، اس کو تو خواہشات بڑھتی ہی رہیں گی۔ اور ہمیں جو وہ یہاں رہتے ہوئے اپنی خواہشات ہی کو کنٹرول کرنا ہے، مدینہ واہ، اور ہمیں جو ہے وہ چونکہ یہ دارالعمل ہے، ہاں خواہشات جو نا جنت میں اس طرح پوری ہوں گی۔ پرندہ سے اڑ رہا ہے، اب تمنا ہوئی کہ یار میں یہ کھا لوں، یہ تو یہی پرندہ اڑ کر آ جائے گا، بھنا ہوا آ جائے گا، واہ، بندہ کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب جیسے دیکھیں برسات کا جو موسم ہوتا ہے جی یا جو صبح فجر کا جو موسم ہوتا جی۔ ہے کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا سہانا ہوتا ہے۔ اچھا فجر کا موسم اور شام کا موسم جی، ہے تھوڑا سا فرق ہے، وہ فجر کا موسم ایک بہت زبردست ہوتا ہے، ایسی بات، تو جنت میں ایسا موسم ہوگا۔ کیا بات، تو کس کی خواہش نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا موسم ہو؟ اللہ اکبر۔ خواہش تو ہے نا جیسا موسم، بارش کے وقت کیسا مزہ آتا ہے جب بارش آنے سے پہلے جو موسم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن بندے کی خواہش نہیں ہوتی کہ یہ ہو ہر وقت، ہوتی ہی بعض اوقات خواہش۔ تو یہاں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ بندہ مجبور ہے، اس حوالے سے یہاں بندے کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ماننے کا عادی بنے کہ چیز موجود ہے، اس کے باوجود وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مارے۔ جیسے ٹھنڈا پانی اس کو پینا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نفس کو مارے اور نہ پی ٹھنڈا پانی، کہ ٹھیک آج میں نہیں پیتا، چلو اتنا ہی کر لے کہ آدھے گھنٹے بعد پی لوں گا، ابھی میں نہیں پیتا، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مارتا ہوں۔ تو یہ جو نا اس طرح کر کے جو نا اپنے نفس کو تھوڑا مارنے کا عادی بنے، ورنہ تو نفس جو نا یہ تو سائیکل والا کہے گا مجھے موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل والا بولے کہ مجھے جو ہے نا وہ ہیوی بائک چاہیے نا، اور اچھی موٹر بائک چاہیے۔ اس سے پھر آگے جائیں گے کاروں میں بھی کئی قسمیں، پھر جیپ آ جاتی ہے، جیپ میں بھی کئی قسمیں، جیسے پراڈو وغیرہ یہ سب، لینڈ کروزر، اور تو بندے کی خواہشیں تو بڑھتی ہی جائیں گی، اسے پیٹ تو نہیں بھرے گا۔ یہ بات، اور یہ جو آپ نے بتایا کہ 3 لاکھ تنخواہ، تو بعض کو دوسرے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ 5-6 لاکھ تنخواہ ہوگی، 10 لاکھ تنخواہ ہوگی، ایسے بھی ملتے ہیں یا کما لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں برکت نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے پورا نہیں ہوتا کہ چونکہ وہ بھی گھوم رہے ہیں لینڈ کروزر میں، اب ان کو لینا ہے ہیلی کاپٹر،
صحیح تو ان کو اس لیے پورا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ انہیں خواہشات کو کنٹرول کیا جائے. مرحبا. اب چونکہ ہمیں پہلے میں عرض کر چکا ہوں, اس میں یہی ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو یہ دو چیزیں, یا تو یہ کہ بندے کے دل میں یہ آئے گا کہ دیکھو میں اعلیٰ ہوں اور یہ یوں ہے. اگر اس نے یہ کیا اس کو حقارت سے جانا تو یہ ہوا تکبر. ٹھیک ہے. دو چیزیں نا, ایک تو یہ ٹھیک ہے تکبر, صحیح. دوسرا کیا ہے کہ بندہ اس کو دیکھے اور اس پہ غور کرے اور سوچے یار یہ بیچارہ کس طرح گزارا کرتا ہوگا. ذہن ایسے دل میں اگر یہ خیال آئے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں اس کو موٹر سائیکل دے دوں, اس اپنے مسلمان بھائی کو مرحبا. میں اس کی کچھ مدد ہی کر دوں. حضور ایسے کوئی سوچتا بالفرض ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ کیا یوں لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس آئے اور میں بولوں جیسے یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑے پیارے اسٹائم بھائی ہیں, ان کا نام میرے شمائل بھائی. میں چاہوں یار یہ شمائل بھائی کو نا ان کا یعنی ان کا سٹیٹس کیا ہو جائے, اچھا ہو جائے, ہائی ہو جائے. ٹھیک ہے, میری کسی ایفرٹ کی وجہ سے. عموماً لوگ حضور اپنا عموماً تو لوگ نہیں سوتے, مگر ہیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں, اب بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو اب خیر اب یہ خیال ہے تو اچھی بات ہے, اگر یہ نیت واقعی کرتا ہے اس کو تو ثواب ملے گا. وہ ہے نا بنی اسرائیل میں کہ نا کہ ایک شخص ریت کے ٹیلے پہ کھڑا تھا قحط کے دنوں میں, اور اس کے دل میں آیا, یہ تمنا کہ کاش یہ اگر آٹا ہوتا جی تو میں اس قوم میں تقسیم کرتا, اپنے بھائیوں کو میں تقسیم کرتا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے اس کو ثواب مل گیا. تو اب کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ چلو اس کے دل میں خیال نہیں آیا, تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا, خیال نہیں آیا یا اس کا ذہن نہیں بنا کہ میں اس کی مدد کروں, یا اس کی اپنی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسے 10 لاکھ تنخواہ ہے, ہو سکتا ہے مقروض ہوئی ہے, یہ بھی تو ممکن ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے, پہلے اپنا قرض ادا کر پھر دوسرے کی مدد کرے, ٹھیک, فرض کے علاوہ. کم از کم یہاں یہ تو جو نا یہ تو بہت بڑا مقام ہے شکر کا کہ یہ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ مجھے میرے رب نے کتنا نوازا ہے. واہ, اس بیچارے کے پاس دیکھو سائیکل ہے, اس طرح کی گرمی میں بیچارے جو چلا چلا کے تھک جاتا ہوگا, اس کو پسینہ نکلتا ہوگا, اور اللہ کا شکر کہ میرے کو موٹر سائیکل ہے کہ مجھے جان تو نہیں لگانی پڑتی. صحیح ہے. اچھا میں جتنا بھگاؤں گا تو ہوا کا جھونکا تیز آئے گا, ہوا تیز ہے میرا پسینہ خشک ہوگا. تو یوں بندہ چاہے شکر ادا کر سکتا. واہ مرحبا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. مگر ہمارا جو ہے الٹا معاملہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکیوں والے معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بھی تو نماز نہیں پڑھتا, یہ بھی نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھتا, اس میں کیا ہو گیا. اب چلیں کہ 5 نمازوں کا پابند ہے, کوئی فرض ادا کرتا ہے, بھائی یہ بھی تو تہجد نہیں پڑھتا, یہ بھی تو عشاء چش نہیں پڑھتا, یہ بھی تو تلاوت نہیں کرتا, یہ بھی تو نوافل نہیں پڑھتا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ نیکیوں والے معاملے میں ہم جو اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں, اور مال والے معاملے میں دنیاوی معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں, اور اخروی معاملات اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اخروی معاملات میں ہم اوپر والوں کو دیکھیں اور دنیاوی معاملات میں نیچے والے کو دیکھیں. مرحبا. انشاءاللہ الکریم یہ جب ہماری سوچ ہوگی نا تو اپنی گاڑی یہ چلتی رہے گی. مرحبا. ورنہ تو پھر جو نا وہ رکاوٹیں ہی آتی رہیں گی, بندہ جو نا وہ پریشان ہی رہے گا, یہ کبھی سیر نہیں ہوگا, اسی بات. بس پریشان 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 یہی رہے گا, آزمائش میں رہے گا. اللہ بچائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی کال شامل کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے, نماز پڑھتے ہوئے اگر نگاہیں ادھر ادھر ہو جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز میں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ چونکہ آداب میں سے یہ ہے کہ قیام میں جو ہے نا جہاں سجدہ گاہ ہے نا, سجدے والی جگہ, اس حصے پر نظر کرنا مستحب ہے. البتہ اب اگر یہ جو نا یہ یوں آنکھیں گھما لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے, تنزیہ ہی ہے, گناہ نہیں ہے. البتہ چہرہ اگر گھماتا کر دیکھتا ہے تو یہ پھر مکروہ تحریمی ہے. تو اس طرح ہے کہ نماز کو دیکھنا نہیں چاہیے ادھر ادھر. بس وہی کہ جو سجدہ گاہ نا قیام میں وہاں دیکھے, رکوع میں عموماً ہوتا ہی قیامی میں جی ادھر ادھر دیکھنا. ایک جملہ لکھا ہوتا ہے سر, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, جی بلکہ اوپر ساتھ میں خبردار, خبردار یہ کال اٹینشن ہے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. سو اٹس مینس کہ بندہ کیا ہو جائے, الرٹ ہو جائے. اگر کچھ بھی کروں گا اوپر نیچے گڑبڑ کروں گا تو فوراً کیا ہے, پکڑا جاؤں گا. تو یہ تصور بندے کو کیا کر دیتا ہے, الرٹ کر دیتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. جیسے ہم بھی ابھی, جیسے میں بھی ابھی الرٹ ہی بیٹھا ہوں, کیمرہ
جو ہے وہ دکھا رہا ہے ناظر مدنی چینل پوری دنیا میں جو ہے وہ جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا احسان کے بارے میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت بندہ اگر میں چاہوں گا اس کیفیت کو ڈسکرائب بھی فرمائیں، تو یہ کیفیت بندہ اپنی عبادت میں لے آئے نا جی، تو یہ دھیان آگے پیچھے، نگاہ آگے پیچھے، اس سے کافی حد تک بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. یعنی یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. اللہ کو دیکھ رہا ہے، واہ ورنہ یہ کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. سبحان اللہ. واقعی یہ تو ہے. اچھا پھر دوسرا میں تو یہ بھی عرض کر دوں جی کہ آج کل مسجدوں میں بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں، صحیح. تو اب اگر یوں دیکھ رہا ہے تو اگر کوئی چیک کر رہا ہو وہ کیا سوچے گا، یعنی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ادھر دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی ڈرنا چاہیے. بعض اوقات یہ بھی کہ انسان کے خوف سے بھی بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ تو خیر تو گناہ بھی نہیں ہے اس طرح دیکھنا نگاہوں سے، مگر خشوع کے تو خلاف ہے، بالکل خشوع و خضوع کے تو خلاف ہے. ٹھیک ہے جی. کون؟ کہ 3 جمعہ چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ یا اللہ. نہیں ایسا نہیں ہے کہ 3 جمعہ چھوڑنے والا کافر ہو جائے، البتہ وعید ضرور ہے کہ مہر لگا دی جاتی ہے دل پہ. صحیح. اللہ محفوظ رکھے. جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جمعہ کیا کوئی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. مرحبا. جمعہ تو جمعہ ہے. ٹھیک ہے جی. کون؟ میرا نام سمیر خان ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عموماً لوگ گلاب کی پتیوں پر نہیں چلتے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دراصل جو ہے نا وہ بعض روایت میں اس طرح کا آیا ہے کہ وہ گلاب کا پھول خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے. تو محدثین کرام نے جو ہے اس کو موضوع فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ من گھڑت ہے. موضوع یعنی وہی کہ یہ جی اضافہ کیا گیا، یوں ہی بس کسی نے بے اصل بات ہے. بے اصل بات ہے، کسی نے ڈال دی اپنی طرف سے بنا دیا. صحیح. کیونکہ ایک مسلمان ہے نا، جی مسلمان کا تصور کیا ہے؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب. ٹھیک. تو وہ جو اس پیش نظر سے وہ یوں ادب کرتا ہے. تو لہٰذا یہ بات میں اس میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. پاؤں آ جائے کوئی حرج. پاؤں آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. پھول لوگ پھینکتے ہیں سر، آپ کو بھی اس کا تجربہ ہاں ہوگا، بعض آپ بھی بار جان جاتے اتنے ہوں گے. پھول پھینکتے ہیں کہ بعض بار گاڑی پوری بھر جاتی ہے کہ نظر ہی نہیں آتا اسکرین پہ. اللہ اکبر. ان محبت ہے ان کی. ماشاء اللہ. آپ کیا مشورہ دیں گے ہار پہنانے والوں کو؟ ہار بھی پہنا رہے ہیں اور بعض اوقات اتنے ہار پہناتے ہیں کہ یہ جیسے جنوبی پنجاب اس طرف اگر آپ جائیں تو یہاں یہ اب بھی ٹریڈیشن، یہ ہار پہنانے والا کیا ہے باقی ہے. جیسے اگر 30 لوگ جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہیں تو ان کی 30 کے پاس کیا ہیں؟ ہار ہے. ہر بندہ آپ کو جو ہے وہ ہار. اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہار اتار کے دوبارہ جو ہے نا وہ جیسے کراچی میں تو شادی ہوتی ہے تو دولہا کے لیے کوئی 8-10 ہار ہوتے ہیں تو وہ اس کو پہناتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اتار لیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ گھوم کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے برن. آپ نے دیکھا ہوگا. جی آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی یہ ہوگا. ایک دفعہ نہیں سب کئی دفعہ یہ جو ہے نا یہ دیکھا ہے برن. تو یوں ادھر کیا ہے وہاں وہ آپ کو ہار بندہ آپ کو الگ سے ہار جو ہے وہ پہنائے گا. تو وہ اتنے ہار بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ بندہ یوں بولے اس کا یہاں تک جو ہے آ جاتا ہے. یہ تو بات ہوتا ہے یہاں تک ہار آ جاتے ہیں. بالکل یہ تو آزمائش ہوتی ہے. کیا مشورہ دیں گے آپ کہ کیا ایک ہار کتنے کا ہوگا؟ ایک ہار میرا خیال ہے 150 روپے سے کم تو نہیں ہونا چاہیے. اب یعنی گلیڈ پھول جو ہے نا یہ سب پھولوں کی قسمیں ہیں. جو گلیڈ پھول ہوتا ہے یہ تھوڑا جو ہے نا یہ مہنگا ہوتا ہے. جنوبی پنجاب میں تو سستا والا ہار ہوگا، وہاں ریٹ کم ہوں گے. خیر پھر بھی 50 روپے کا ہم مانیں، 50 روپے کا چل ہم 50 روپے کا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 10 ہار کتنے کے ہوئے؟ 500 روپے. 500 کے ہوئے. ٹھیک ہے. اب وہاں تو ذرا کہ 10 تو نہیں ہوتے، 15 20 25 یہ سب لائن میں لگے ہوتے ہیں. سمجھے کہ بعض کو تو پوری لائن لگی ہوتی ہے. اور یہ 1000 روپے کے اگر ہار لیے اس کے بجائے کوئی رسائل وغیرہ تقسیم کر دیے جائیں یا کسی غریب کو دے دیا جائے پیسے تو اس کے پیٹ میں تو جائے گا، کچھ کھا تو لے گا، وہ صدقہ دے دیں. صحیح. یہ ہار کے بجائے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی آئے معزز مہمان ہے تو ایک ہار پہنا دیں. کیونکہ ہار اس لیے پہنا جاتا ہے کہ بندہ نمایاں ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نمایاں ہو جائے، تعظیم کے لیے، تعظیم توقیر اس کے لیے تو بندہ نمایاں ہو. اب اتنے ہار پہنا کے ضائع ہی ہوتے ہیں یہ. خیر اس کو اسراف میں تو نہیں کہا گیا واللہ اعلم. تو لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ہار بندہ پہنا ہے، بقیہ رقم اگر دینی ہے تو کسی غریب کو دے دیں. مرحبا. یا اس کے جو نا وہ دینی رسائل تقسیم کر لیں. امیر مقبض المدینہ کے رسائل خرید کر کے ان کو جو ہے تقسیم کر دیا جائے یا مسجد میں دے دیں. سبحان اللہ.
وہ यानी रकम जो मस्जिद में दे दें, हाँ वो रकम मस्जिद में वो रकम मस्जिद में दे दें सही या किसी गरीब को दे दें ताकि किसी का भला हो जाए। सही, ठीक है, इसमें क्या है कि वो अच्छा काम हो जाएगा ना, माशाअल्लाह, मरहबा, हार भी हो जाएगा और हार भी हो गया, दूसरा काम तालीम भी हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा बल्ले ये भी हो सकता है कि मस्जिद ने दी रकम गरीब को दी, ठीक है, और उसका सवाब जो है ना उसे आने वाले को इसाल कर दें, वाह, जिंदे को वाह, भी इसाल हो सकता है। मरहबा, तो ये एक ऐसा तोहफा है ना कि जो आखिरत में काम आएगा, मरहबा, चलता रहेगा। माशाअल्लाह। जी, कॉल शामिल करते हैं। अल्लाह पाक खलीफा अमीर अहले सुन्नत को नजर बद से बचाए। खलीफा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल यह है, हज की कितनी किस्में हैं, कौन सा हज अफजल है और आपने कौन सा हज किया? हज की 3 किस्में हैं, इफराद, तमत्तु और क़िरान। जो इफराद हज करता है उसे मुफरिद कहते हैं, जो तमत्तु करता है उसे मुतमत्ति कहते हैं, और जो हज क़िरान का तो उसे क़ारिन बोलते हैं। उसे जो सबसे अफजल हज है वो हज क़िरान है। हज किरान करने वाले पर भी कुर्बानी एक कुर्बानी होगी, ठीक है जी। एक कुर्बानी करेगा ना, अगर दम हो तो 2 देगा। दम में भी तफसील लिखी है अमीर सुन्नत ने, सब 2 दम भी हैं, 2 तो दम। आप फरमा रहे हैं ये भी दुरुस्त है। अमीर सुन्नत ने इसको रफ़ीकुल हरमैन में डिस्क्राइब फरमाया है। एक गलती वो है जो एहराम की खिलाफ वर्जी है, जैसे एहराम के अंदर जो खुशबू नहीं लगा सकते, तो उसने इतनी खुशबू लगाई, ज़्यादा सारी खुशबू लगा ली, तो अब इस पर इसने क्या किया, एहराम के अंदर जिस चीज़ से रोका गया है उसकी खिलाफ वर्जी की, लिहाजा इस पर डबल दम जो है वो लगा। डबल दम होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसने एहराम उम्रे का और हज का दोनों का जो है वो एहराम की नियत की हुई है, लिहाजा एहराम की जो खिलाफ वर्जी करेगा उसमें दम जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दमैन। अच्छा, इसके अलावा कोई और इसने कोई हुक्म अलग से है, उसकी अगर ये खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसमें एक दम की सूरत भी बहरहाल ये मौजूद है। अमीर सुन्नत इसको लिखा है, रफ़ीकुल हरमैन में मजीद इसकी तफसील को देखा जा सकता है। जज़ाकल्लाह। तो जी रिवाइज हो गया जी, ये डबल दम वाला भी अपनी जगह पर ये बात मौजूद, ये भी मौजूद है, लेकिन इसकी क्या है तफसील है। जैसी सूरत मुफ्ती अली असगर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की है सब अहकाम हज के अंदर। आपने फरमाया कि हज के जो मसाइल हैं इनके अंदर बहुत सारे जो है वो अहकाम ये अलग अलग तरीके से जो है वो आते हैं, यानी बाज़ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ हालात होते हैं, उन हालात के तहत उन अहकाम की अलग सूरत और जहत जो है वो बनती है। तो जिसका जो एक पर्टिकुलर मसला है उसके एतबार से वो कैफियत बता करके अगर पूछ लिया जाएगा तो ये बंदे को एक्यूरेट और दुरुस्त जवाब जो है मिल जाएगा। फर्जी सवालत ना करें। जी ऐसी बात। ऐसा हो गया तो क्या, ऐसा हो गया तो ऐसा हो तो क्या। अच्छा, हज क़िरान जो है भी अफजल और सवाब भी डबल है। सुभान अल्लाह। वो एक उम्रे और हज का एक ही एहराम। सुभान अल्लाह। आपने भी हज क़िरान की है जी? ये सवाल ये भी था कि आपने कौन सा हज किया है? तमत्तो। हज तमत्तो किया है? अल्हम्दुलिल्लाह हज तमत्तो किया है। माशा अल्लाह। ये हज तमत्तो क्या होता है जी? असल हज तमत्तो वही कि जो क्या कहते हैं अपने मीक़ात से बाहर से आए। अब ये कि वो पहले से उम्रे का एहराम बांधेगा, अब यह है कि वो जब दाखिल होगा तो उम्रा करेगा, फिर एहराम उतार लेगा, फिर हज का एहराम बांधेगा। सही, पहले उम्रा करेगा फिर हज का एहराम बाद में बांधेगा, तो ये हज तमत्तो हो गया। हज तमत्तो हो गया। मरहबा। हज इफराद भी बहरहाल इसकी भी अपनी बात है, अपनी बात। तो इसके अहकाम मौजूद हैं रफ़ीकुल हरमैन में, वहाँ से इसको देख लिया जाए। जी, कॉल शामिल करते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या उम्रा करने के लिए नया लिबास पहनना ज़रूरी है? नीज़ जितनी बार उम्रा करना पड़ेगा नया लिबास पहनना पड़ेगा, इस हवाले से थोड़ा बता दें। लिबास से मुराद इनके एहराम ही होगा, जो एहराम भी लिबास है एक तरह से। सही है, सही। तो ज़रूरी तो नहीं है कि नया एहराम हो, धुला हुआ एहराम हो उसमें भी उम्रा हो सकता है। और हर तवाफ़ के लिए जो है वो नया एहराम तो ये ज़रूरी तो नहीं है, और पाक होना चाहिए, पाक और साफ़ होना चाहिए। पाक और साफ़ हो, बिल्कुल। उम्रे का एहराम जब भी बांधे तो पाक और साफ़ हो, ये मेन बात है। तवाफ़ भी बावुज़ू करना है ना, 3 इबादत है ना जो बावुज़ू हैं, 3 है। एक तो कुरान पाक को छूना, बावुज़ू छुएगा, तवाफ़ बावुज़ू करेगा और नमाज बावुज़ू पढ़ेगा। ठीक है। भूख से कम खाना सुन्नत मुबारक है, लेकिन जो कमज़ोर दुबले पतले बच्चे होते हैं वालिदैन कहते हैं कि तुम ज़्यादा खाया करो, तो क्या वो पेट भर के खा सकते हैं या नहीं? पहले तो ये जहन जो है ना वो बना लीजिए कि पेट भर कर खाना ये गुनाह नहीं है, ये नाजायज़ नहीं है। अलबत्ता इतना भर गया पेट, बास होता है ना कि पेट भर जाता है दिल नहीं भरता जी, तो अब अगर बंदे को अंदेशा है कि यार अब जो है मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो अब जो है ये खाना नाजायज़ हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा है कि भूख से कम खाना ये सुन्नत है और इसके ठीक ठाक फ़वाइद हैं, इसका कोई इनकार नहीं।
البتہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو اگر والدین اگر کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھا لو تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں یا باپ کی بات رکھنے کے لیے وہ کھا لیں پیٹ بھر کے. اب بچوں کا تو اصل میں یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ان کو یہ جو غذائیں ہوتی ہیں نا گھر کی یہ ان کو بھاتی نہیں, اچھی نہیں لگتی. جی ان کو ذرا قریب سوری یہ جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ان کو اچھے لگتے ہیں. یہ اگر آپ دے دیں گے, اب جیسے آپ نے رکھی اپنے گھر کی بریانی رکھی, مثال دے رہا ہوں, جی تو یہ ان کو اچھی نہیں لگی, یہ 2-3 لوگ میں کھا لیں گے. اب باہر سے لیں برگر یا بروسٹ لیں, تو یہی بچہ ہے جو ابھی کہہ رہا تھا بھوک نہیں ہے, بروسٹ کے لیے بھوک بھی لگ جائے گی, اپنے برگر کے لیے بھوک بھی لگ جائے گی. تو بچوں کا مزاج تھوڑا اس طرح کا ہوتا ہے. تو خیر بچوں کو چاہیے کہ وہ گھر کی چیزیں کھائیں اور اپنے آپ کو انہی چیزوں کا عادی بنائیں کہ ان میں فوائد بھی ہیں اور بچت بھی ہے, ٹھیک ہے, طاقت بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر غلط جگہ پارکنگ کی اور لوگوں کو تکلیف ہوئی تو کیا یہ بھی حقوق عامہ تلف کرنا کہلائے گا؟ جی ہاں بالکل, اگر غلط جگہ پارکنگ کی تو یہ حقوق عامہ تلف کرنے میں آئے گا. کیسے لوگوں کو تکلیف ہوگی, ایذا ہوگی, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر دوسرے کے بعض فسادات کی بھی صورتیں بنتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ناراض بھی ہوتے ہیں, پھر باتیں بھی کرتے ہیں, یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے جو ہے نا لوگ بالکل متنفر ہوں, کہ آپ کو جو ہے نا وہ یعنی ذلت کی نگاہ سے دیکھیں, نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. ایک تو یہ تکلیف بھی, دوسرے کہ آپ کی اپنی عزت تو گئی نا. لوگ کہیں گے اس بیچاروں کو تمیز ہی نہیں ہے, بیچاروں تو نہیں بولیں گے, یہی کہیں گے اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کہاں گاڑی کھڑی کر دی, کہ اس کی وجہ سے پورا روڈ جام ہو گیا, کہ لوگ کتنی تکلیف میں آ گئے. تو لہٰذا ایسی جگہ پہ گاڑی نہیں کھڑی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. کون کیا نیک لوگوں کی روح بھی تکلیف سے نکلتی ہے؟ جی ہاں, نیک لوگوں کی روح بھی تکلیف سے نکلتی ہے. اس میں یہ کہ ان کے لیے اجر ہے, ثواب ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کہ روح جو ہے نا وہ تکلیف سے نہ نکلے اس کے لیے دعا نہیں فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ مجھے جو ہے نا وہ چونکہ اس میں ثواب ہے تو میں ثواب سے محروم ہونا نہیں چاہتا. اس طرح کی جو ہے وہ ان کے کلمات ملتے ہیں. البتہ ہم گناہ گار ہیں, ہم تو ظاہر ہے کہ بہت نازک ہیں, تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں چاہیے کہ ہم عافیت کا ہم سوال کریں کہ اللہ کریم عافیت فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے ہمارے ساتھ, ہمارے لیے آسانی فرمائے. اور یہ کہ جب ہماری روح جدا ہو رہی ہو جسم سے تو اس وقت یہ ہے کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں جلوہ دکھائے. آمین. جی کون میرا سوال ہے میت کو دفنانے کے بعد ڈولی کندھے پر اٹھا کر لانا کیسا؟ بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ خالی ڈولی کندھے پر نہیں لے جا سکتے, کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ نہیں, اس میں کوئی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں, کچھ بھی نہیں. ڈولی کو کندھے پہ لائیں, سر پہ لائیں, یا یوں اٹھا کے لائیں, جیسے بھی لائیں, کوئی حرج نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل بنایا ہے. مختار یعنی با اختیار, یعنی با اختیار والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے, یعنی جو بھی دنیا ہے اللہ تعالیٰ قدیم, بقیہ سب حادث. تو جو بھی عالم ہے, جو بھی حادث ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان سب کا اختیار دیا ہے. تو یوں ہمارے آقا علیہ السلام کائنات کے مالک و مختار ہیں, جسے جو چاہیں عطا فرمائیں, جسے جو چاہیں لے لیں. ایسے واقعات ہیں فلاں صحابی کے بارے میں نا کہ ان کی گواہی جو نا وہ 2 کے برابر. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو واقعہ ہوا تھا, جی جی سودے والا واقعہ, جی جی بالکل ایسا ہی کہ مدت باقی تھی. اور تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں اختیارات چاہے تشریعی ہوں چاہے تشریعی ہوں تکوینی یا ہوں. تکمیل. بالکل. اب آپ دیکھیں سب جس بیچارے کو تشریعی تکوینی کا نہیں پتا, بالکل وہ اختیار مصطفیٰ کا کیا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. تو بہرحال اس کو آسان میں کرتا ہوں, میرے سنت فرماتے ہیں آسان بھی کریں. شریعت کے احکام کی بات ہو یا کائنات کے نظام کی بات ہو, بات وہی ہے جو حسن رضا خان نے فرمائی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ اللہ شہ کونین جلال تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. تو حضور کی حکومت الحمدللہ یہ موجود ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوں سمجھ لیجیے قبضے میں اللہ کریم نے یہ ساری کائنات جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. اور چاند کے 2 ٹکڑے, چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں, بالکل. سورج پلٹ آیا, سبحان اللہ, یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے اختیاری. اور کیا جی, زمین پر ایڑی ماری, آپ دیکھیں سب, میں تو قربان جاؤں اسی بات پر. 2 مجھے اس پر باتیں یاد آ رہی ہیں.
زلزلہ آ رہا ہے، احد پہاڑ جو ہے وہ وجد میں ہے، ذوق وجد میں، ذوق میں، جی، اس کو جو ہے وہ ایڑی ماری ہے، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، جی، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، سبحان اللہ. اور یہی ایڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر زمین پر مار رہے ہیں تو پانی کا چشمہ جو ہے وہ امڑ رہا ہے، ابل رہا ہے. قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑی کے جو ہے وہ اعجاز پر بھی. اور اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں، مجھے جیسے حج کی باتیں ہو رہی ہیں سب، اور ماشاءاللہ عاشق رسول تیاریاں بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، کوئی ذوق جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں، کوئی تڑپ دل میں لیے ہوئے ہیں. زمزم شریف پینا بھی، یہ بھی ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہم زمزم پئیں، اور مومن کو پیٹ بھر کے ہی زمزم پینا چاہیے. آپ دیکھیے یہ زمزم جو زمزم بنا ہے، یہ بھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ تعالیٰ کی ولیاں تھیں، ان کی برکت سے ہی بنا ہے نا. یعنی آپ دیکھیں وہ پانی جب چشمہ جاری ہوا، زمزم شریف کا جو چشمہ ہے، جب پانی جاری ہوا وہ تو چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا. تو آپ نے پھر اس کو کیا کیا، اس کو آڑ لگائی اور آپ نے اس کو کہا زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا، یعنی یوں کیا اور پھر وہ کیا ہو گیا، وہاں رک گیا. پانی وہاں رکا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ بھر بھر کے اللہ کی رحمت سے آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ لاکھوں لاکھ حاجی مکے میں پی رہا ہے، مدینے میں پی رہا ہے، ساتھ لے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں زمزم. کیا بات، کتنے ہزاروں سال ہو، ہزاروں سال سے چل رہا ہے، چل رہا ہے ابھی تک جو زمزم زمزم ہے. آپ دیکھیں اتنی پانی کو روکا کس نے ہے، حضرت حاجرہ اللہ کی ولیہ تھیں، نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ زوجہ محترمہ بھی اور والدہ بھی، جی نبی کی والدہ بھی ہیں، سبحان اللہ. تو انہوں نے کیا کر دیا، پانی کو اس کو کیا کر دیا، روک دیا. کوئی روک کے دکھائے، چشمہ جو ہے ابل رہا ہو تو کوئی بندہ آج روک کے دکھائے کوئی. تو یہ عام بندہ تو نہیں روک سکتا، لیکن جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے، احسان فرمائے، تو وہ پھر اس کو روک بھی لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں زمزم آج ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، اور برکت والا بھی کیسا ہے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. تو آقا کریم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمزم شریف اس کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زمزم شریف بھی پلائے، اور اللہ تبارک و تعالی ذوق والی، جی مطاف میں پلائے، مطاف میں پلائے، آمین. ذوق والی حاضری بھی نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.